اب ہم چلتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف کہ فتح مکہ کا آج دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی گفتگو کریں اور یہ بھی بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی افرادی قوت تھی اور جنگی قوت کے کیا حالات تھے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی انداز سے ہوا ہے نا واقعہ، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اسلام کا وہ عظیم تاریخ ساز دن ہے، وہ عظیم موقع ہے کہ میں اگر یوں کہوں نا کہ جس طرح کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس دن رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے وہ ایسے برسی ہے جس کے متعلق کسی نے کہا ہے ابر کرم برس تو جم کے برس، اتنا برس کے جا نہ سکیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے جو لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو تقریباً یہ ایسی جنگ تھی کہ تمام صحابہ اکرام لیس تھے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی گہری حکمت عملی تھی، ادھر سے حضور نے معاف بھی کرنا تھا، ادھر سے اسلحہ اٹھانے سے کسی کو منع بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب راستے میں آئے بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ آوازیں پڑیں، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر روکا اور لشکر روک کر ایک ٹیلے پر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آوازیں سنی ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، آج گردنیں اتارنے کا دن ہے، آج پچھلے بدلے لینے کا دن ہے، آج زنیرہ کی شہادت کا بدلہ دینے کا دن ہے۔ فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اور حضور کی رحمت وہاں کیسے برسی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنی سیرت کے خوبصورت اخلاقیات کے پہلو فتح مکہ پہ ملتے ہیں مسلمانوں کو، شاید کسی اور موقع پر نہ ملتے ہوں۔ صحابہ اکرام لشکر کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، 2-4 بندے آگے چلتے تھے کہ آگے راستہ صاف کریں، 2-4 بندے پیچھے ہوتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر ساتھ لے آئیں۔ آگے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے راستے میں بالکل کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے پورے لشکر کا راستہ موڑ دیا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہو کہ وہ ایک جانور جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کو بھی اس نے بچے دیے ہوئے تکلیف دینا گوارا نہیں کی، اس نبی نے وہاں انسانوں کو کیا تکلیف دینی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلے تمام بدلے لیے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج وہ گردنیں جو اٹھا کرتی تھیں آج جھکی ہوئی تھیں، اور ان جھکی ہوئی گردنوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو آج اللہ کے گھر میں آ گیا وہ بھی امان پا گیا، جو حضرت ابو سفیان کے گھر آ گیا وہ بھی امان پا گیا، جو کعبہ کے در و دیوار میں آ گیا وہ بھی ایمان پا گیا۔ اور اسی اسنا میں ایک یہاں خوبصورت جملہ، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں اجازت دیں، تو حضور جب جا رہے تھے نا تو حضور نے مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھا، فرمایا کعبہ تجھ سے جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن تیرے باسی یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا عثمان بن طلحہ ایک بار مجھے چابی دے دے، میں خانہ کعبہ کو اندر سے ایک بار آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں مدینے چلا جاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں یہ چابی آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ محمد پلٹ کے آئے گا اور تم چابی اپنے ہاتھ سے مجھے دو گے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جا کے میں نے اپنی ماں کو بتایا نبی مصطفیٰ نے تو یہ بات کہی ہے، ان کی ماں نے کہا اگر انہوں نے کہی نا یہ بات ضرور پوری ہوگی۔ آج جب حضور تشریف لائے تو حضور نے عثمان دیکھا سارے صحابہ کی طرف، عثمان بن طلحہ بالکل سامنے کھڑے تھے، فرمایا عثمان بن طلحہ وہ چابی لاؤ نا، روتے ہوئے گھر گئے، فرمایا ماں اب تو مجھے ایمان لانے دے کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کی بات پوری ہو گئی۔ چابی لا کر حضور کو دی اور حضور نے دروازہ کھولا، اندر گئے، واپس آ کے جو حضور نے فرمایا نا سیرت کا اصل پہلو یہ ہے، حضور نے فرمایا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو اس چابی کا اس مکہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ سب حیران کہ حضور یہ چابی کسے دیں گے؟ اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا جس نے چابی نہیں دی تھی، فرمایا عثمان بن طلحہ اور اس کا خاندان ہی اس کا مستحق ہے، اور یہ قیامت تک اسی شیبی خاندان کے پاس رہے گی، وہ چابی آج تک اسی شیبی خاندان کے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔